کہ مرنے سے پہلے ہم مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. جی بیسیکلی پہلے ہم بابی تھے. ایک دور ہوتا تھا کہ پیروں کے, ان بزرگوں کے پاؤں میں پڑے ہوتے تھے. فول و فیل میں بہت تضاد ہے. جو ممبر پہ ہوتے ہیں نا وہ سائڈ پہ نہیں ہوتے. دین کا کام اور بھی کافی سارے علماء ہیں, لیکن جو انہوں نے جو ان کا اسٹرانگ پوائنٹ ہے نا کہ وہ ہر چیز کا کرٹیکل انالیسس کرتے ہیں. جی ایسے ٹھیک ہے, اور بابوں کو ایکسپوز کیا انہوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, اس وقت چونکہ حال میں ریکارڈنگ ختم ہو چکی ہے, اب حال میں آئے ہوئے ہیں لوگوں سے کچھ بات چیت کرتے ہیں. آؤ ادھر آگے آ جاؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ امت رسول. امت رسول. آپ نے سوال بھی آج کیا تھا. جی جی. اچھا, کدھر سے آئے ہیں؟ میں ڈسٹرکٹ لیا سے. فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ ہاں جی فرسٹ ٹائم. پروگرام سارا دیکھا ہے؟ ہاں جی کیسا رہا تقریباً 9 پروگرام؟ بجے پہنچ گیا تھا میں الحمدللہ. کیسا تھا پروگرام؟ پروگرام ماشاء اللہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ. کیسے ان کا تعارف آپ کو کیسے ہوا تھا, نیگیٹو یا پازیٹیو؟ ہاں جی, تعارف تو اوبیسلی نیگیٹو ہوا تھا کیونکہ ہم رورل ایریا سے ہیں, اربن میں تو ہیں نہیں, اور انٹرنیٹ کی بھی سہولت اتنی نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے کہ بس یاروں دوستوں سے پتہ چلا, وہ پھر ابیوزنگ سے اسٹارٹ ہوا, گالی گلوچ, یہ بندہ ایسا ہے, یہ ہے وہ ہے. تو وہ پھر آہستہ آہستہ بندہ آپ کو پتہ ہے کہ نیگیٹو کی طرف زیادہ ہی جاتا ہے. تو پھر نیگیٹو چینج کیسے آیا پھر؟ چینج بس الحمدللہ یہ ہے کہ میں نے قرآن پاک کو جو ہے نا وہ ترجمے کے ساتھ پڑھا, تو اس میں تو جس جو ہے نا واطی اللہ واطی رسول کا ذکر تھا. بے شک. تو اس پلیٹ فارم سے بھی اوبیسلی یہی میسج آ رہا تھا. الحمدللہ. پھر اللہ کے فضل سے جو ہے نا ماشاء اللہ آج یہاں تک پہنچ گئے. ماشاء اللہ. اندر گئے تھے, پکچر بنوائے؟ جی جی, پکچر بھی بنائی الحمدللہ, ملاقات بھی ہوئی ہے ان سے. وہ مٹھی بھی گرم کر کے ہیں؟ ہاں جی, مٹھی گرم کیا, ہاتھ ملا کے. چندہ شندہ کوئی نہیں, چندہ شندہ نہیں لیا, بس ہاتھ ملا کے ہی گرم کیا. اچھا. گرم جوشی سے مطلب ملے. اچھا, کیا لگتا ہے جنہیں سب جس طرح ادھر بیٹھ کے مجلس لگائی ہوئی ہے, لوگوں کو مل رہے ہیں, عام عوام الناس ہے, کسی بھی بڑے عالم دین کو اس طرح ملا جا سکتا ہے؟ مطلب کہ اس لیول پہ تو مولانا طارق جمیل صاحب سے ایک مرتبہ ویسے ان کے سیشن میں گئے تھے, لیکن میں عام عوام کی بات کر رہا ہوں. مل سکتے ہیں ان کو؟ میں بھی عام عوام کی بات کر رہا ہوں نا. نہیں, سب کو مل رہے ہیں. نہیں, ہاں یہی میرا کوسچن یہ ہے نا. نہیں, جس طرح یہ مل رہے ہیں نا اس طرح سے کوئی بھی نہیں مل رہا, تو پھر وہ کیا دین کا کام کر رہے ہیں؟ کوئی بھی بڑا عالم دین ہے جنہوں نے اس ویل اس لیے کی تھی دین کا کام کرنے کے لیے, تو یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ بس وہ تو پھر اس کو مختلف اینگل سے کہتے ہیں جی کہ اتنا ٹائم نہیں ہے, ٹھیک ہے, اب اتنے بڑے مجمع سے ملنا وہ بھی پاسبل نہیں ہے. پاسبل کر دکھایا انجینئر صاحب نے ماشاء اللہ. اب وہ تو یہ واحد مطلب اسکالر دیکھیں جو کہتے ہیں جی کہ آپ نیکسٹ ٹائم نہ آئیں. مطلب کہ اب اس کو ایز اے نیگیٹو لیا جائے, یہ کہیں جی ہمارے متھے ہی لگنا دوبارہ آپ, لیکن آپ دوسری پیرالل سائڈ پہ جائیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ آئیں, بلکہ اپنے یاروں دوستوں کو بھی لے کے آئیں, گیدرنگ زیادہ ہو. مطلب وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے نا, ہم نے نہ چندہ لینا نہ ہمارا اور کو آپ سے مفاد ہے. جی جی جی, نو ڈاؤٹ. اچھا, انجینئر صاحب کو جب سے آپ نے سننا شروع کیا, آپ کی لائف میں کیا چینج آیا, کیا دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ داڑھی بھی رکھ لی ہے ماشاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, پہلے داڑھی بھی نہیں تھی کیونکہ میں ایم ایس کیا ہوا ہے مارکیٹنگ میں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, تو تھوڑا ہی عرصہ ہوا, 4-5 سال ہوئے ہیں الحمدللہ کہ داڑھی رکھی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے شکر اللہ کہ پراپرلی نماز بھی وہ بھی اسٹارٹ کر لی ہے. اور قرآن پاک مطلب کہ جتنا بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ بس وہ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھتا ہوں, اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ. تو ویسے بس روٹین میں یہی ہے کہ میں ٹرانسلیشن جو ہے نا اس کے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں. یہ بہت بڑا چینج آیا ہے, تاکہ وہ ایٹ لیسٹ مجھے پتہ چل جائے کہ میرے اللہ نے مجھے مخاطب کر کے کہا کیا ہے. تو یہ بہت بڑا چینج ہے الحمدللہ. نماز پڑھتے ہیں تو اس کا کم از کم ترجمے کا پتہ ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں, اور کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں. تو جو آخری دعا ہے رب جعلنی تک, ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا, وعلی عباد اللہ الصالحین, یہ سارا کچھ وہ ترجمہ جب بندے کو آ رہا ہوتا ہے خوش و خضوع بڑھ جاتا ہے الحمدللہ. پہلے یہ نہیں تھا. بھائی آپ کے ساتھ آئے ہیں؟ جی, یہ دوست ہیں. السلام علیکم. محمد بلال. محمد بلال. جی محمد بلال. آپ کراچی سے ہیں؟ جی میں کراچی سے آیا ہوں. آپ دوست ہیں بھائی ہیں؟ جی یہ میرے دوست ہیں, اور انجینئر صاحب کو انٹروڈیوس بھی انہوں نے مجھ سے کروایا ہے. اچھا اچھا. آج سے اگر 2 مہینے پیچھے بھی چلا جائے نا تو میں اپنی بات کرتا ہوں کہ نماز تو دور کی بات, میں جمعہ بھی نہیں پڑھتا تھا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, میں جمعہ تک نہیں پڑھتا تھا. ہم ہیں ایسے. تو مجھے پھر انہوں نے متعارف کروایا, حالانکہ جس ٹائم میں نے سنا تو میں نے بھی ابیوزنگ کی کہ یار یہ دیکھیں یہ ہمارے
نہ وہ مثلاً پیر فقیر ہیں یہ ان کے بارے میں یہ. لیکن جس سے میں کنٹینیوٹی اس کو میں نے سننا سٹارٹ کیا, دیکھنا سٹارٹ کیا, میرے اندر ایک تاثر جاگا نہیں یار, میں اپنی پچھلی 32 سالہ زندگی ہے نا جو وہ بیکار کر چکا ہوں. تو اس کی وجہ سے آج بلکہ انہوں نے مجھے نہیں بلایا, میں نے ان کو, میں بائی ایئر کراچی سے یہاں پہ آیا ہوں, میں نے ان کو بھی انوائٹ کیا کہ آپ آئیں یہاں پہ. تو ان کی وجہ سے میری لائف میں یہ چینج ضرور آیا ہے کہ الحمدللہ نماز پڑھنا, اور میں اتنا نہیں پڑھا لکھا کہ قرآن کی تفسیر, لیکن جب یہ ویڈیوز دیکھ کے الحمدللہ اتنا وہ ہو چکا ہوں کہ اچھے برے کی تمیز آ چکی ہے الحمدللہ. اور میں یہ ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میری پچھلی زندگی جو اندھیرے میں گزری ہے, اور میں تھینک یو بھی کہنا چاہتا ہوں انجینئر صاحب کو کہ ہماری جو اندھیرے والی زندگی ہے وہ نکال کے ہمیں روشنیوں میں لے کے آئیں. الحمدللہ, کوئی شک نہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ الحمدللہ اسناد. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اعزاز حیدر. محمد حسام عارف. دوستو ہاں جی. کدھر سے آئے ہو؟ سرگودا سے. تینوں؟ یہ میاں والی سے. اچھا میاں والی. میں میاں والی سے آیا ہوں. آپ بھی دوست ہو؟ جی دوست ہیں, ان کے کلاس فیلو تھے. انجینئر صاحب کا تعارف کیسے ہوگا؟ جی بیسیکلی پہلے ہم بابی تھے. ایک دور ہوتا تھا کہ پیروں کے, ان بزرگوں کے پاؤں میں پڑے ہوتے تھے, رات دن ان کے گھٹنے اور ان کے جو ہے وہ پاؤں کو ہاتھ لگا وہیں پڑے رہنا. پھر انجینئر صاحب کو تعارف ہوا ان بھائی کی وجہ سے, تو اختلافی مسائل میں پہلے پڑھے, پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اب قرآن و حدیث کو پڑھ رہے ہیں, گود میں اٹھا کے 5 وقت کے نمازی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے انجینئر صاحب کی وجہ سے. اور ہم سارے دوست, مطلب یہ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, ایک وہ ہمارے بھائی ساتھ ہیں, 5 ہم لوگ آئے ہیں سرگودا سے. سرگودا سے, میں میاں والی سے, لوگ سرگودا سے آئے ہیں. الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے, اب جو ہے وہ دینی زندگی بہت اچھی محسوس چل رہی ہے. واٹس ایپ کا, اس میں بھی ساری باتیں شیئر کرتے ہیں. دین کا کام چل رہا ہے. وہی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی, گامدی صاحب کی, انجینئر صاحب کی سب. اچھا یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے تعارف ہوا. جی. تو میرا کیسے تعارف ہوا تھا, نیگیٹو پازیٹیو؟ مجھے نیگیٹو تعارف ہی ہوا تھا سوشل میڈیا سے. تو لوگوں نے کلپس کاٹ کے جو دکھاتے تھے تو ہم بھی پھر برا کہتے تھے ان کو. لیکن پھر میں نے یوٹیوب پہ ان کی کمپلیٹ ویڈیوز جب دیکھنا شروع کی تھی نا, تو وہاں سے پھر مجھے پتہ لگا کہ نہیں یار یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں, ان لوگ ان کی ویڈیوز کاٹ کے دکھاتے ہیں اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرتے ہیں. تو پھر وہاں سے میں نے پھر دیکھنا شروع کیا. پھر میں نے یہ دوستوں کو بھی لگایا, یہ میرا بھائی ہے اس کو لگایا, اپنی سسٹرز کو لگایا, والدین کو بھی لگایا. تو اب الحمدللہ سارے جو ہے نا سنتے بھی ہیں اور عمل بھی کر رہے ہیں. نماز کا طریقہ بھی ہم نے اپنا نماز محمدی شروع کر لی ہے, اور تمام معاملات ہم اپنے درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا یہ سارے جتنے بھی دوست کھڑے ہو سب پہلے بابی تھے, بریلوی تھے؟ اچھا کیا لگتا ہے یار, کیا بریلویوں کو, کیا انجینئر صاحب ایسا آج کل ینگ جنریشن میں, کیا انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ یہ جتنی ینگ جنریشن ہے وہ ساری کی ساری چینج ہو رہی ہے, وہ بریلویوں میں کوئی لمحہ نہیں ہے؟ نہیں, ان میں یہ ہے کہ ایک تو ان کا شرک بہت واضح ہو گیا, واضح کر دیا, بالکل واضح ہو گیا. دودھ کا دودھ اور پانی کا جو بھی پانی. تھوڑا بہت بھی پڑھا لکھا ہے نا, 5 جماعت بھی پڑھا ہوا ہے یا کم از کم اس میں میٹرک کی ہوئی ہے نا, اسے اییا کا نابد ہو یا کا نستعین سمجھ آ جاتی ہے. تو آج کل کے نوجوان یا جتنی بھی جنریشن آ رہی ہے ان کو انجینئر صاحب کریٹیکل تھنکنگ سکھا رہے ہیں, اس وجہ سے سارے لوگ اس طرف ریورٹ ہو رہے ہیں. پہلے لوگ یہ تھے کہ ہمارے علماء نے جی فرما دیا, بس بابا جی نے فرما دیا, پیر نے فرما دیا, تو وہ آگے بڑھ نہیں رہے تھے. تو اب ہماری جنریشن نے آ کے اس چین کو توڑا ہے, اس کی وجہ سے جو ہے الحمدللہ یہ ایک جو ہے وہ تحریک چل پڑی ہے. اور یہ اب دیکھ رہے ہیں اکیڈمی میں دن بدن ہر اتوار الحمدللہ الحمدللہ. یہ ہم سوچتا ہے نا, اور سوچ کے ان کی ویڈیوز دیکھتا ہے, یہ نہیں کہ بھائی نہیں ماننی, تو اس نیت سے آتا ہے کہ میں دیکھوں یہ بندہ کیا رہا ہے. اور جب وہ اس طرح کرتا ہے تو پھر وہ صحیح صاف نیت سے جب آئے گا نا, تو پھر وہ ایک نہ ایک دن نہ آ جائے گا, ویڈیوز دیکھتا رہے گا تو انشاءاللہ آ جائے گا حق پہ. جی اچھا اندر گئے تھے پکچر بنواتے ہیں سب لوگ, کیا لگتا ہے کسی اور بڑے عالم دین کے ساتھ جا کے ملنا ہو, پکچر بنوانی ہو, تو اتنا ہی آسان ہے جس طرح انجینئر صاحب بیٹھ کے بابو الناس کو مل رہے ہیں؟ تو یار یہ کیا دین کا کام کرتے ہیں یہ لوگ, کیا کر رہے ہیں جنہوں نے اسی نام پہ تو انہوں نے استعمال کی ہے. کھیل میں بہت تضاد ہے, جو ممبر پہ ہوتے ہیں نا وہ سائڈ پہ نہیں ہوتے. ممبر پہ وہ پیار محبت یہ وہ سائڈ پہ ملیں گے نا, تھوڑی سی مطلب ہم ان سے کوئی ان کے اختلاف والی بات کریں گے نا, اب انجینئر صاحب سے اختلاف والی بات کریں گے وہ جواب دیتے ہیں. جی بالکل, وہ قرآن و سنت سے جواب دیتے ہیں. ان سے اختلاف والی بات کریں گے جی تم نے ہماری یہ بے عزتی کر دی اور یہ کر دی اور وہ کر دیا, تو بڑا ان کا فرق. ممبرس پہ کہتے ہیں سادگی کی زندگی گزارو, خود فارچونر پہ آتے ہیں. یہی بات ہے, یہی بات. چلو جی بہت شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ اسامہ. اسامہ کدھر سے آئے؟ میں سوابی سے ہوں بٹ میں آیا اسلام آباد سے ہوں. آئے اسلام آباد سے؟ کیا کرنے آئے تھے؟ بس میرا
3 بجے صبح کوئی ایسا آئیڈیا نہیں تھا کہ میں نے جانا ہے، لیکن میں بہت فالو کرتا ہوں نا، تو صبح بس 6 بجے میں نے گھر میں خالی بتایا ہے کہ کیونکہ میرے گھر میں میرے ماموں اور ہم ہی خالی جو ہے نا انجینئر صاحب کے سپورٹر ہے، باقی ہمارے بالکل مخالف ہیں، اور ابھی میں مطلب بس چھپ کے ہی آیا ہوں قسم کا، تو ہم بہت ان کو دعوت دیتے ہیں دین کی، اور باقی میں تصوف اور اس کو بھی بہت زیادہ پڑھتا ہوں، تو میرے جو ماموں ہیں ان کے لیے مطلب گھر میں تھوڑی مشکلات بھی زیادہ ہو گئی ہیں کیونکہ بیسیکلی مسلک ہمارا دیوبند ہے. اچھا. تو بٹ میں پھر بھی یہی مانتا ہوں کہ مطلب باقی جتنے بھی ہیں دیوبند کافی حد تک وہ مطلب وہ توحید اور اس کے مسئلے میں وہ کافی حد تک صحیح ہیں، کیونکہ وہ اس طرح کوئی شرکیہ اور اس طرح کلمات نہیں کہتے. تو یہ میرا نظریہ. انجینئر صاحب کا تعارف ہوا کیسے تھا؟ شروع میں 2020 میں آئی تھنک میں نے ان کو نیا مطلب سننا شروع کیا ہے، بٹ میں مطلب کسی بھی چیز کو یہ نہیں کہ کوئی کہ بھائی اگر کوئی بریلوی یا کوئی بھی مسلک سے کوئی بات کرے، میں پہلے اس کی بات سنتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، پھر اس کے بارے میں ڈائریکٹ اس کو رسپونڈ نہیں کرتا، پہلے میں اس کے بارے میں پراپر ریسرچ کرتا ہوں کہ وہ بات ٹھیک کہہ رہا ہوگا، شاید میرے علم میں کمی ہوگی، بے شک وہ جس بھی مسلک سے یا جس بھی مذہب سے وہ تعلق رکھ رہا ہو، پھر اس پہ میں ریسرچ کرتا ہوں، پھر میں اپنا رسپونڈ دیتا ہوں. بٹ انجینئر صاحب کو میں نے سال ڈیڑھ بعد ہی پراپر 100% فالو کرنا شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ میرا نام سیف. سیف نام ہے. کدھر سے ہو بھیا؟ جی میں لاہور سے. کیا کرنے آتے ہیں؟ میں انجینئر صاحب کو ملنے آیا ہوں. ملاقات ہو گئی؟ ملاقات ہوگی، بہت خوشی. اندر گئے تھے، پکچر بھی بنوا لی؟ جی پکچر بھی بنوا کے آئے ہیں. اچھا، کیا لگتا ہے اور کسی بڑے عالم دین کے ساتھ ملنا ہو، پکچر بنوانا ہو، اتنا آسان ہے؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. یہ لوگ تو دین کے کام کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو عوام الناس کو نہیں ملنا تو کس کو ملنا ہے؟ بس یہ نہیں بیٹھے، بس یہ اپنے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کسی لیے نہیں بیٹھا ہوا. انجینئر صاحب بھی تو جنہوں نے ملی ہے، اندر دلی خوشی ہوئی ہے ادھر آ کے. چندہ شندہ بھی دیا کو مٹھی گرم کی ہو یار؟ نہیں انہوں نے خود ہی دیا ہے، ان کا بہت بہت شکریہ. میں تو پہلی بار آیا ہوں اتنی دور پڑھنا، میں کبھی آیا سفر بھی نہیں کیا، پہلی بار آ کے نا ادھر جہلم میں آیا ہوں پڑھنا، میں کبھی ٹریول کہیں نہیں کیا. پہلے بھی میرا بھی کل ان کے انجینئر صاحب کا غلط تعارف ہوا تھا. پہلے کزن تھے میرے، انہوں نے بتایا، پہلے میں خود دعوت اسلامی کی طرف تھا، میں نے کہا نہیں وہ ٹھیک ہیں، انجینئر صاحب صحیح نہیں ہیں. پھر آہستہ آہستہ سنتے آ گیا، پھر پتہ لگا نہیں انجینئر صاحب صحیح بات کر رہے ہیں، باقی تھوڑا غلط بات کر رہے ہیں. تو کافی نالج ہوا. چلو ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ. آئیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا؟ فہد. فہد بھائی کدھر سے آئے ہو؟ میں لاہور سے. کیا کرنے آتے ہیں؟ ہم ادھر علی بھائی کی اکیڈمی، ان کا بیان شان کچھ. آپ بھی بھائی ساتھ ہیں؟ ہاں جی. یار ادھر آئیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یادگیری ہوتا ہے. ہاں جی. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے؟ حماد انور نام ہے. آپ کدھر سے ہیں؟ میں لاہور سے ہوں. بھائی ہیں، دوست ہے، کزن ہے، کیا ہے؟ ہاں جی دوست ہیں ہم. آپ کو تعارف انہوں نے کرایا تھا، انہوں نے آپ کو کرایا تھا انجینئر صاحب کا؟ ہاں جی میں نے نہیں کروایا تھا. میں بیسیکلی کافی عرصے سے سن رہا ہوں علی بھائی کو. میں پہلے مولانا اسحاق صاحب کو سنتا تھا، تو شروع میں ان کو ہی زیادہ سنتا تھا، میں علی بھائی کو نہیں تھا سنتا. مجھے ان کا نا لہجہ ذرا سخت لگتا تھا، تو اتنا میں ان کی طرف قائل نہیں ہوا. لیکن ایک ان کی چیز مجھے بڑی کلک کی، جب انہوں نے کہا کہ نماز تو سب کے پیچھے ہو جاتی ہے. پھر خیر اس کے بعد میں ان کو سنتا رہا، 2015 سے میں سن رہا ہوں. تو اب تو ماشاءاللہ کافی لیکچر سنے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ اگلی بات کیا ہونے والی ہے. ایسے ہاں جی، ہم بھی انجینئرز ہی ہیں، تو انشاءاللہ. اچھا، آپ کو انہوں نے نیگیٹو پازیٹیو تعارف کروایا؟ جی بالکل پازیٹیو. اس سے پہلے سنا ہوا تھا ان کے بارے میں؟ اس سے پہلے میں نے ان کے بارے میں نہیں، اس طرح نہیں سنا ہوا تھا. تو پھر آپ اس سے پہلے کون سے مسئلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ اس سے پہلے میں مسئلہ کی بریلوی، اس مسئلے. ان کو سننے کے بعد آپ کی لائف میں کیا چینج آیا انجینئر صاحب کو سننے کے بعد؟ انجینئر صاحب کو سننے کے بعد میری لائف میں بہت زیادہ چینج آیا. اللہ کا بہت لاکھ شکر ہے کہ میں اپنے آپ کو پہلے کی نسبت بہت اچھی جگہ پہ آج پاتا ہوں الحمدللہ. کیونکہ جو کچھ مجھے انہوں نے سکھایا ہے وہ بریلوی مقصد سے میں کہیں نہیں سمجھ سکتا. تو بہت چیزیں ہماری غلط تھی جو کہ اب آ کے ٹھیک ہوئی ہیں. بالکل ٹریک پہ چل رہے ہیں. اس کا اللہ کا بڑا لاکھ شکر ہے کہ، اور اللہ پاک انجینئر صاحب کو اس کی بہت جزا دے گا انشاءاللہ. اور ہماری دعائیں ہیں کہ ان کا یہ کام اسی طرح چلتا رہے. آپ کی لائف میں کیا چینج آیا انجینئر صاحب کو سننے کے بعد؟ مجھے ایک تو علی بھائی جو کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں نا، جو انجینئرنگ ان کی جو ڈاکٹرین ہے بیسیکلی، اصل ان کی کامیابی کا وہی راز ہے جو وہ خود بھی بیان کرتے رہتے ہیں. کیونکہ دین کا کام اور بھی کافی سارے علماء ہیں، لیکن جو ان کا اسٹرانگ پوائنٹ ہے نا کہ وہ ہر چیز کا کریٹیکل انالیسس کرتے ہیں. جی ایسے ٹھیک ہے. اور بابوں کو ایکسپوز کیا انہوں نے، کیونکہ یہ کام پہلے کسی نے نہیں کیا، اور یہی ان کا مین جو ہے نا جو ہائی لائٹ ان کو کرتا ہے باقیوں سے، وہ یہی چیز ہے ان کی.
یہی وجہ ہے کہ وہ ینگ جنریشن کے اندر جتنا انہوں نے بجلی بھر دی ہے نا، دیکھیں آج کے میں تو حیران ہو جاتا ہوں، بالکل چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دین کی بات سمجھ میں آتی ہے. اسپیکنگ پاور ماشاءاللہ ان کی زبردست ہے الحمدللہ، اور جو کرٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں نا وہ بالکل ایگزیکٹ جو بات کرنے والی ہوتی ہے اسی کو پکڑتے ہیں وہ. بالکل. چلو جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ عثمان احمد. کدھر سے عثمان؟ میں فیصل آباد سے ہوں، اسپیشل دبئی سے ادھر آیا تھا، رہتے فیصل آباد میں. اچھا جی. کیوں کیا کرنا تھا سر؟ ایک وش تھی جو کہ پوری ہو گئی آج. انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے سلام لینا تھا، ہینڈ شیک کرنا تھا. الحمدللہ الحمدللہ. ایک وش تھی، ڈریم تھا. رات کو خواب میں بھی آئی ماشاءاللہ. نیند نہیں آ رہی تھی رات کو کہ کیسے یار پورا ہو. تعارف کیسے ہوا تھا ان کا؟ تعارف ان کا ہوا تھا، میں نے سرچ کیا تھا، کچھ دین کے بارے میں سرچ کیا تھا، تو سب سے پہلے ان کی ویڈیو آئی تھی تو میں نے وہ دیکھی، مجھے اچھی لگی. تو پھر اس کے بعد چھوٹی بھی جو بھی کوئی ٹاپک ہوتا تھا سیشن کا، جو بھی کچھ ہوتا تھا میں چیک کرتا تھا. پھر اس کے بعد میں مجھے آہستہ 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 جو سا پھر وہ مولوی صاحب کراچی والے آئے، ان سے نیگیٹو وہ زیادہ تعارف ہوا، تو پھر اور دیکھنا شروع کر دیا بھئی کچھ تو ہے کہ جو پرابلم آ رہی ہے نا بار بار، کچھ تو ہے. تو پھر آرام سے جو ہے نا اب کوئی مس ہی نہیں ہوتا سیشن کوئی بھی. ماشاءاللہ. جی. انجینئر صاحب کو سننے کے بعد لائف میں چینج کیا آیا؟ لائف میں چینج یہ آیا کہ جو بڑے ہیں چھوٹے ہیں ان کی تمیز کرنے کا، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے، ان کے ساتھ سارا کچھ پتہ لگ گیا کہ کیسے کرنا ہے، رشتے کیسے بنا کے رکھنے ہیں، کیسے کس کے ساتھ کتنا بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ کتنا ٹائم دینا ہے، اسپینڈ کرنا ہے. یہ سب کچھ الحمدللہ دین کے بارے میں جو نہیں تھا پتہ وہ سب کچھ الحمدللہ پتہ. ماشاءاللہ. اندر گئے تھے، وش تو پوری کروائے، پکچر بھی بنوائے، ہاتھ بھی ملائے، مٹھی بھی گرم کر کے آئے. ہاں کچھ یہ تو بس باتیں بنی ہوئی ہیں، جو بھی بناتا ہے کچھ بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ بہت پیار سے بات کی انہوں نے، کوئی ایسا ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں ہوتا یہ بات کرنے کا، تو وہ کیسے لیں گے؟ سب پیچھے سے لائن میں لگے ہوتے ہیں تو پھر ٹائم ہی نہیں ہوتا، جلدی سے فوٹو سیشن ہوتا ہے. یہی بہت بڑی بات ہے، کوئی بھی نہیں لیتا پکچر بھی، کوئی بھی نہیں لیتا. بہت بڑی بات ہے اور بہت رسکی چیز ہے یہ. اللہ کا شکر ہے جو وش تھی پوری ہوگی. بہت شکریہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ عثمان. آپ کا؟ حسنین. آپ کا؟ کاشف. کدھر سے آئے ہیں آپ لوگ؟ ہم منڈی سے آئے ہیں. منڈی سے؟ منڈی بہاولدین. جی. تینوں دوست؟ تینوں دوست. دوستوں بھائیوں کزن ہو؟ دوست ہیں. دوست. جی. تعارف کیسے ہوا تھا انجینئر صاحب کا؟ کس نے کس کو کروایا؟ جی ویسے تو میرے خیال سے مجھے سب سے پہلے شاید پتہ چلا، تو وہ بھی ایک فنی کلپ سا آیا انجینئر صاحب کا، تو ادھر سے مجھے کافی فنی تھا، اور ساتھ ساتھ ایک تھا کہ یار یہ ایسا جواب کوئی ہر کوئی نہیں دے سکتا، ایک خاص ہوتا ہے. ایک لاجیکل جواب تھا. وہ بتائیں کہ کون سی کلپ تھی، اس کو یاد تھا، مجھے بتا رہا تھا کہ کسی نے سوال کیا تھا کہ وہ ہمارا بیٹا ہے کہ وہ روزے رکھ کے سویا رہتا ہے، فرض نماز کے لیے اٹھ جاتا ہے مگر ویسے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ بہتر ہے سویا ہی لے، اٹھ گیا تو فلمیں گانے لگا کے بیٹھ جائے گا. تو وہاں سے میں ذرا حیران ہوا، انسپائر ہوا کہ یار بڑا اچھا جواب دیا. تو وہاں سے اس نے ہمیں ویڈیوز وغیرہ دکھائی، ہم نے کافی ویڈیوز دیکھی. یعنی آپ سب کو پازیٹیو تعارف ہوا؟ پازیٹیو نہیں، نیگیٹیو نہیں، پازیٹیو. اسی لیے جو بھی باتیں وہ کر رہے تھے وہ بالکل سننے کو ملا، سننے کو گھر والوں میں سے. وہ ذرا پھر بعد میں کیونکہ بابا وغیرہ تو وہ ذرا ہمیں کہنے لگے اسے وہ کیا کہتے ہیں کہ نہ سنو، کہ ہم شروع سے مطلب تھوڑا چلتے آئے ہیں، دم تعویذ وغیرہ، دم درود، تو یہ تھوڑا ایسے نہیں ہوتا. تو پھر آپ ان کو قائل کر پائے؟ کوئی نہیں مگر لگے ہوئے ہیں. لگے ہوئے ہیں ابھی. باقی یہاں پر آ کے بھی تھوڑا اور زیادہ پریشر ڈال دے گا. اچھا فرسٹ ٹائم آیا؟ آج فرسٹ ٹائم ہے ہمارا. یہ کیا پوری نشست دیکھی آج؟ ہاں جی پوری الحمدللہ. اچھا یہ بتائیں جتنے بھی اکیڈمی میں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں یہ بندے اپنے ہوتے ہیں، سوال ان کے اپنے ہوتے ہیں؟ ایک ایلیگیشن یہ بھی لگایا جاتا ہے بالکل یہ رینڈم لوگ ہیں. بالکل. ایک دو لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے، ایک لاہور سے بھائی آئے تھے تو وہ بھی فرسٹ ٹائم تھے. تو بالکل ایسا نہیں ہے کہ اکیڈمی کے بندے تھے، باہر سے لوگ ہیں، ہم بھی نارمل آئے ہیں. بالکل. اچھا کیا لگتا ہے انجینئر صاحب کو جب سے آپ نے سننا شروع کیا آپ کی ذات کے اوپر کیا فرق آیا، آپ کی لائف میں کیا چینج آیا دین کے پوائنٹ آف ویو سے؟ لائف میں دین یہ بابے وابے جو یہ ہے اس میں تو توحید، ہاں جی وہ کلیئر ہو گیا ایک تو. باقی یہ بھی ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ ہم پہلے جو ہے وہ عربی میں جو پڑھتے ہیں وہی ایک ذہن میں تھا کہ بس یہ نماز کے اندر پڑھ لیتے ہیں یہی ہے. لیکن ابھی یہ بھی ہے کہ ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی دیکھیں گے، جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں. بالکل صحیح. ترجمہ کیا ہے اس کا، وہ کیا. آپ کی لائف میں کیا چینج آیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میری پہلی لائف میں یہ پہلے چینج آیا کہ مجھے اسلام کے بارے میں جو اصلیت جو ہے نا وہ ملی ہے. جیسے اہل بیت کے اوپر جو سب جو سٹوریز بنی ہوئی تھی، سب کچھ جو بھی ہے وہ سب کچھ مجھے
मतलब सब कुछ पता चला, सच में जो पता रियल चला, इस्लाम रियल, आपको उसके बिल्कुल। असल पिक्चर और उसके बाद में जो सबसे अच्छा मुझे लगा था वो मुझे पता चला था ये करबला के बारे में, मुझे बिल्कुल नहीं इल्म था इसके बारे में। तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा की जो वीडियोस वगैरह मैंने देखी हैं उनसे ही मुझे इंस्पायर होकर वो सब कुछ मैंने सीखने को मिला। और उसके बाद नमाज़ पढ़ने का तरीका रफ़ल के साथ वो मुझे बिल्कुल नहीं पता था, वो भी मुझे पता चला। यही हम सुन रहे हैं तकरीबन 4-5 साल हो गए हम मोहम्मद अली मिर्ज़ा का सुन रहे हैं। हम वैसे रहते स्पेन में हैं, उधर से हम वीडियोस वगैरह देखते हैं। यही सोचा था जब इकट्ठे जाएंगे, जब भी पाकिस्तान जाएंगे तो ज़रूर इंशाअल्लाह ज़रूर इधर मुलाकात। आपकी लाइफ में क्या चेंज है आज? जी सबसे बड़ा चेंज तो मेरे ख्याल से ये हुआ कि माइंड जो है दिमाग खुला ज़रा, क्योंकि पहले जो सा था हम जिन्हें जिस मौलवी को सुनते थे थोड़ा सा उसी की तरफ चलना शुरू कर देते थे। तो अभी जौन सा है जो कोई भी जिनको भी मैं सुनता हूँ तो थोड़ा ये है कि आगे पीछे भी देख लेता हूँ कि क्या ये बात है से दुरुस्त है, चेक करना, आगे पीछे दोस्तों से फैमिली से मशवरा वगैरह या जो भी कोई सवाल हो ऐसा। तो ये है कि एक ही को फॉलो नहीं, सबको सुनता हूँ, ये है। तो फिर फैसला खुद करता हूँ अपने दिमाग से जो मुझे पता है। और मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जो अच्छा पॉइंट है ना, पॉजिटिव पॉइंट है, वो दलील के साथ बताते हैं, रेफरेंस देते हैं, वो सबसे अच्छा है। अगर रेफरेंस तो आपको देते हैं ना, आप खुद स्टडी करो, जैसे मोहम्मद अली मिर्ज़ा बोलते हैं आप खुद स्टडी करो, रेफरेंस आपके पास है, आप खुद देखो, तर्जमा करो। अगर उर्दू वगैरह नहीं आते, रोमन वगैरह में भी है, सब कुछ इंटरनेट से सब कुछ मिल जाता है। तो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि रेफरेंस के साथ बताते हैं सब कुछ, वो कोड वगैरह सब कुछ जो भी वो सबसे अच्छा है कि वो ऐसे ही बातें बना के खुद बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ लें, रिसर्च कर लें, ये चीज़ ये ठीक है, ये गलत है, जैसे बाबे कहते हैं उस तरह नहीं। ये भी है कि वो खुद से ये कहते हैं कि सबको सुने, ये भी नहीं कि मुझे ही सुने और किसी को नहीं। तो वो कहता है कि सबको सुने और खुद फैसला करे आपने अपने हिसाब से। तो ये सबसे अच्छी बात है, ये कोई और दूसरा नहीं कहता। हाँ सही है। अच्छा ये बताएं, आपने बताया कि आप लोग स्पेन से आए हुए हैं, चंदा भी दिया? बस मौका मुझे पता नहीं था, अभी मैं पूछ रहा था दोस्त से। सच में मेरे अभी मैं मामू के घर में इधर रह रहा था, तो वो कहते ना जाओ क्योंकि वो कहते हैं ना इनको ना देखा करो। तो मैं तो कहता हूँ नहीं ये सब कुछ अच्छा बयान करते हैं, जो भी कहते हैं सच ही बोलते हैं, रेफरेंस के साथ बोलते हैं, रेफरेंस देते हैं, आप खुद पढ़ो, मैं खुद पढ़ता हूँ, जो भी रेफरेंस है उस एप्लीकेशन से मैं खुद पढ़ लेता हूँ। तो वो कह रहे थे, उनका बेटा था, वो कह रहा था हाँ वो तो बोलते रहते हैं, इंटरनेट से बोलते रहते हैं, चंदा बॉक्स उन्होंने रखा होता है, फिर वो वीडियोस में बोलते हैं नहीं रखा होता। अभी मैं जब से इंटरनेट हुआ ना, मुझे कोई चंदा बॉक्स नहीं नजर आया। मैं देख रहा था, आगे भी देख रहा था, पीछे भी देख रहा था, क्योंकि मुझे रात को बोल रहा था, मेरा कज़न कह रहा था चंदा बॉक्स उधर पड़ा होगा, वो लेते हैं पैसे, तो मुझे कुछ नहीं है। अच्छा कोई नहीं लिया आप? नहीं कुछ नहीं। जज़ाकल्लाह। मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और।